السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں جو کہ یوٹیوب پر پہلے کسی بھی الیکٹرک کے چینل پر آپ کو نہیں ملے گی، تو میں نے سوچا کہ یہ بھی انفارمیشن آپ کو بآسانی دے سکوں، تاکہ بہت سارے میرے فرینڈز ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں جنہوں نے الیکٹرک کا کاروبار شروع کرنا ہے اور جو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کا مال کس طرح خریدا جاتا ہے اور الیکٹرک کی کمپنی کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ تو شرائط تو ہر کمپنی کی علیحدہ ہوتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ ایچ بی الیکٹریکل اسیسریز کمپنی، جو کہ پاکستان میں الیکٹریکل اسیسریز بنانے کے طور پر بہت اچھی جانی جاتی ہے، اور ایچ بی کی الیکٹریکل اسیسریز ذرا ایکسپینسو ہوتی ہیں پاکستان میں، اور کوالٹی وائز بھی ایچ بی اپنی الیکٹریکل اسیسریز پر کمپرومائز نہیں کرتا، اور ایچ بی الیکٹریکل اسیسری پاکستان میں بہت ہی وسیع پیمانے پر اپنا کاروبار کر رہی ہے۔ تو یہ کمپنی پاکستان کے شہر سرگودا میں واقع ہے، جو کہ الیکٹریکل اسیسریز میں بہت ہی بڑا کام سر انجام دے رہی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹریکل اسیسریز کی اس کمپنی کی شرائط کیا ہیں، اگر ہم نے اس کمپنی سے مال خریدنا ہو تو یہ کاروباری شرائط کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ الیکٹریکل اسیسریز کی کاروباری شرائط کیا ہیں۔ تو پہلے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ ریٹ لسٹ میں کسی بھی وقت کمی پیشی یا تبدیلی ہو سکتی ہے، کمپنی پیشگی اطلاع کی دینے کی مجاز نہ ہوگی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چینجنگ آتی ہے ریٹس میں تو کمپنی بتانے کا حق نہیں رکھتی، وہ کسی بھی ٹائم اپنے ریٹس کو اپ ڈاؤن کر سکتی ہے بغیر کسی کی اجازت لینے کے۔ تو دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں، انہوں نے لکھا ریٹ لسٹ میں تبدیلی کی صورت میں تمام آرڈرز نئے ریٹس پر سپلائی کیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ ریٹ لسٹ آپ کے پاس ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نئے آرڈر جو وہ نئے ریٹ پر دیے جائیں گے، تو ہمارا نمائندہ کسی بھی حالت میں ایڈوانس لینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے یہ بھی بہت اچھی بات کی ہوئی ہے کہ کسی بھی حالت میں وہ ایڈوانس نہیں لیں گے، جو آپ نے جب سامان لینا ہے اس وقت کا اس ٹائم کا ریٹ ہوگا، جس کے حساب سے ٹائم لیا جائے گا۔ تو فرم کو ایڈوانس براہ راست کراس ڈرافٹ کے ذریعے بھیجیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی مال پرچیز کرنا ہے تو آپ پہلے کراس ڈرافٹ کے ذریعے ایڈوانس بھیجیں، تاکہ کمپنی کو پتہ چل سکے کہ واقعی ہی آپ نے ان سے مال پرچیز کرنا ہے۔ تو مال کی ٹوٹ پھوٹ کی کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی، یہ بھی بات بہت انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ جو مال آپ کا آتا ہے یہ کارگو کے ذریعے یا یہ بلٹی والی کمپنیز ہیں، اگر مال ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کمپنی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگی، ٹوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ بھی انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ تو آپ کے پاس آنے والا نمائندہ کمپنی کا ملازم ہے، تو یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کمپنی کا جو سیلز مین آپ کے پاس آتا ہے وہ کمپنی کا ہی ملازم ہوتا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ تو آپ کے ذمہ واجب ادا تمام بیلنس کمپنی کا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات کمپنی نے کی ہے۔ تو جس دکاندار کے ذمہ کمپنی کی رقم پہلے سے موجود ہے اور مزید مال منگوانا چاہتے ہیں تو اسے کم از کم 50% ادائیگی ہر حال میں کرنا ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس 50,000 کا سامان موجود ہے آپ کی شاپ میں، تو آپ کو 50,000 کا اور سامان چاہیے تو آپ کو 25,000 کم از کم ایڈوانس ان کو ادا کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو مال ملے گا۔ تو کسی بھی کاروباری تنازع کی صورت میں تمام معاملات عدالت ہائے دیوانی سرگودا میں طے کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی کمپنی نے بات بہت اچھی طرح کلیئر کر دی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو معاملات کمپنی پر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں، عدالت میں کوئی کیس ہے، تو یہ آپ سرگودا کی ہی عدالت میں طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اور فرینڈز، یہ ہوتی ہیں کمپنی کی شرائط، جو کہ کمپنی کے اصول ہوتے ہیں، اور یہ شرائط ہر انسان کو، ہر کاروباری بندے کو ان شرائط کا پتہ ہونا لازمی ہوتا ہے، تاکہ کاروبار کرتے وقت
کرنے سے پہلے آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی بڑی پریشانی سے بآسانی بچ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ شکریہ فرینڈز۔